باجماعت نماز کے لیے امامہ پہننا کیا صرف فرض نماز کے لیے پگڑی پہننا صحیح ہے؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے۔ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کی۔ ویسے ایک وقار کا تقاضا ہے نماز کے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پگڑی پہن کے نماز پڑھیں، خاص طور پر امام اگر پگڑی پہن کے پڑھائے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہ چیزیں کوئی الگ سے ان کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اشراق اور چاش کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اشراق اور چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ مسز محمد اطہر اقبال دبئی سے۔ تو مشہور قول ہے نا، اس کے مطابق تو اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں ہیں، اور اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ سمجھ لیں، 15 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں نماز، تو یہ اشراق کا ٹائم ہے، اور یہ رہے گا چاش کے وقت تک۔ اور چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج 45 ڈگری پر ہو، یعنی بالکل طلوع آفتاب اور ظہر کا جو وقت ہے نا، اس کے بالکل بیچ کا جو وقت ہے وہ چاش کا وقت ہے۔ تو اور وہ رہتا ہے ظہر کے وقت تک، یعنی جب تک ظہر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، یعنی زوال کا وقت جب تک نہیں ہو جاتا۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اشراق اور چاشت یہ ایک ہی نماز ہے، یعنی الگ الگ نماز نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے۔ تو پھر دونوں نمازوں کا ٹائم جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر زوال کے وقت تک رہتا ہے۔ لیکن مشہور یہی ہے، مشہور قول، کہ اشراق الگ نماز ہے، چاشت الگ نماز ہے۔ اسماء حسنہ کے مختلف وظیفے۔ اسماء حسنہ کے کیا فضائل ہیں؟ ان کے مختلف وظیفے یوٹیوب پر بتائے جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ احمد صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو ویسے تو اللہ کے لامتناہی نام ہیں، نام سے مراد ہیں صفات اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ تو لامتناہی ہے۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ 99 نام جو یاد کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو عام طور پر قرآن مجید جو مصحف چھپے ہوئے ہیں ان کے شروع میں 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ علماء نے احادیث سے اور قرآن سے اخذ کیے ہیں، تو وہ یاد کر لینے چاہیے، یہ فائدے کی بات ہے۔ ان کا ورد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی کبریائی ہے اس میں، اللہ کی تعریف ہے ان ناموں میں۔ اصل میں تو وہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے اللہ کی صفات ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو بطور ذکر کے ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ باقی آپ نے جو یہ پوچھا کہ یوٹیوب پر بہت سارے مختلف وظیفے بتائے جاتے ہیں، تو یوٹیوب پر تو جو وظیفے بتائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، چینل کو گرو کرنے کے لیے وہ کچھ بھی بتاتا رہتا ہے اور لوگ لپیٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو چھوڑ دیں یوٹیوب پہ کیا بتایا جا رہا ہے، آپ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی نیت سے یہ نام یاد کریں، اور ان ناموں کا ورد بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لیا کریں۔ باقی جس نام کی جو برکت ہوگی اللہ آپ کو ویسے ہی عطا کر دے گا، اس کے لیے یوٹیوب میں کسی روحانی آدمی کو، روحانی ڈرامے باز کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔